ویلکم بیک آفٹر دی بریک. تو چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم دیکھیں گے وائرل میمز. ہاں جی بالکل. اچھا ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے بات کریں. اچھا بڑا پیارا میسیج ہے یہ کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر معاملات جو خراب ہوتے ہیں, جو جھگڑوں کی وجوہات ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگس, جو ہم باتر نہیں کرتے یا ہم اپنے آپ میں کچھ ایسے بن چکے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی میں کیوں پہل کروں, وائی آئی ایم. تو میرے خیال میں نور ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہو, جو آپ کے قریبی دوست ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, تو بیٹھ کے ان پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا ہمارے معاشرے کی ایک صورتحال بیان کی. حقیقت ہے یہ, تلخ حقیقت ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے, یعنی ہم ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کر رہے ہوتے ہیں, گوسپس کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو وہ بہت بہتر ہوگا, بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اور آج کے دور میں لوگ ڈپریشن کا بہت شکار ہو رہے ہیں, اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, ہم شیئر نہیں کرتے اپنے خیالات, اپنی پریشانیاں, اپنے تفکرات. تو اس وائرل میم کے ذریعے ہمارا ایک میسج آپ سب کو پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے, ایک دوسرے کو سپیس دیں, ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش. ایک دوسرے کی بات کریں, ڈسکس کرتے رہیں جی کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا. وہ ایک چیز ہے نا, جس سے کمپلین ہے ڈائریکٹلی اس سے بات لیا جاتا تھا نا کہ یار یہ بات بھی ہے میرے منہ پہ کرو. فیس ٹو فیس والی جو بات ہے نا وہ سب سے بہتر ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے, رشتہ دار ہے, کوئی فیملی ممبر ہے, ایون کہ بھائی بہنوں میں بھی بہت سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم صرف اصل میں بیسیکلی ہمارا میرے خیال میں نور پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کسی کو بیئر نہیں کرتے, ٹالریٹ نہیں کرتے. تو میرا پرسنلی یہ ماننا ہے, ہماری طرف سے یہ سجیشن ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک ہم یہ پہنچا رہے ہیں بات, کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی آپ کا معاملہ خراب ہے تو بجائے یہ کہ لوگوں میں بیٹھ کے ڈسکس کریں, اچھالیں اس چیز کو, اس بندے کے ساتھ وہ بات ڈسکس کریں, ختم کریں. کیونکہ ہمیں کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کچھ پرابلم ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کتنا اچھا ٹائم گزرا ہوا ہے. ہمارے یہاں سب سے بری بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ جو سالوں کا ایک اچھا گزرا ہوا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کو بھلا دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی معاملات خراب ہوں تو اس کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو بڑھتے ہیں اگلی جو ہے میم اس کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے. اچھا, بیوی کے ہوتے ہوئے بیوی صاحب چھٹی کے دن کپڑے دھو رہے تھے, پڑوسن نے دیکھ لیا, ترس کے مارے سرگوشی میں کہنے لگی آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے. آستین سے منہ صاف کر کے کہنے لگے میں اس سے زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتا. مطلب ایک بڑا کہ میاں صاحب کو یہ بات کنفرم ہے کہ اگر میں دوسری شادی بھی کر لیتا ہوں تو مجھے پھر بھی کپڑے ہی دھونے پڑیں گے. تو اس نے بڑا پیاری بات کی ہے کہ یار دیکھو میں جتنے واش کر رہا ہوں نا, اس سے زیادہ میرے میں اب ہمت نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے 2 خواتین کے کپڑے ہو جائیں گے. ہاں تو یہ ایک اچھی چیز ہے, مطلب اس میں اچھی چیز یہ ہے تمام خواتین کو, یعنی ایک یہ میسج جا رہا ہے کہ اپنے شوہر سے کپڑے دھلوا لیے جائیں ایز کمپیئر ٹو دس کہ وہ دوسری شادی سے پہلے کر لیں. نہیں, اس میں یہ جو سب سے زیادہ پازیٹیو یہ ہے کہ مل جل کے کام کرنا چاہیے, اور خواتین کو چاہیے کہ وہ مرد حضرات کو اس نہج پہ نہ پہنچائیں کہ وہ دوسری شادی کی طرف جائیں. اس میں یہ میسج ہے. تو بیسیکلی یہ انہوں نے تو اپنے فائدے کی بات کی ہے, لیکن ایسا مت کیجیے گا. مل جل کے مذاق کے علاوہ دیکھیں عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. ہمسائی کہہ رہی ہے آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے. مل جل کر ہی گھر کے معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں, کوآپریٹو ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. تو میرے خیال میں اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلی جو وائرل میم ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے. کچھ لوگ جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر چل پڑتے ہیں, حالانکہ یہ کام گلی میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے. اچھا جی, اس میں وہی چیز ہے کہ مذاق کے ساتھ ساتھ ایک بڑی گہری بات کی گئی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ رجحان دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ٹرم ہے کہ چڑھتے سورج یا چمکتے سورج کو ہی سلام ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ کو خدا کوئی شہرت دیتا ہے, بلندی دیتا ہے, تو اور جو ہے نا اس کو یہ نہیں لے کے جانا کہ آپ اس چیز کی طرف چلے جاؤ. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ, جیسا آپ نے بہت اچھی بات کی, لیکن کچھ لوگ جیسا انہوں نے کہا جدھر کی ہوا ہوتی ہے ادھر ہی چل پڑتے ہیں. یہ وہ کہا جاتا ہے نا کچے کانوں کا انسان, جی اس کو جو بات کہی. اچھا, اس میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے, یہ مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ مستقل مزاج نہیں ہوتے ہیں. ایک اپنا بزنس شروع کرنے جا رہا ہے, کسی نے کیا او ہے نا کہیں اور ڈوب جائے گا, تو صحیح کہہ رہے ہیں,
वो कहेगा अच्छा हाँ ठीक है छोड़ दिया, सही कह रहे हैं, हाँ, जिसने बात की, जिसने जो बात कही उसी पर ही लग गए। किसी को कहा यार मैं उत्थे शादी कर लवां, ओ उत्थे ना करी काम खराब ही, तो जी उत्थे ही लग गया, अम्मी जी मैं उत्थे ब्याह नहीं करना। तो ये जी आप सबको एक ये नसीहत भी है, कच्चे कानों का नहीं होना चाहिए, खुद डिसीजन मेकिंग। बेसिकली जो है ना, शॉपर ना बने, इंसान बने, इंसान बने और अपने मामलात को जो इस तरह से लेके चलें। बड़ी प्यारी नूर ने बात की है कि आप में जब तक आप में डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, आप में, आपको देखना चाहिए कि क्या करना है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली मीम की जानिब कि उसमें क्या है। सब पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ ये समझा जाता है कि अगर पैसे खुले करवा लिए तो खर्च हो जाएंगे। मैं इस पे क्या क्रिटिसिज्म करूं, मैं तो खुद ऐसी खातून हूँ। यार वैसे ये 5-5 हजार के नोट खुलवाने नहीं है, अगर खुल गए बेसिकली ना ये पाकिस्तान ही हर जगह का प्रॉब्लम है, और बाकी जो नोट खुल जाता है ना वो लग जाता है, वो नहीं बचता। अच्छा एक और मसला है स्टूडेंट लाइफ में, मेरे साथ कुछ हमारी दोस्तें हुआ करती थी, तो उनसे अगर हमने कहीं खाना खाने जाना तो उन्होंने कहना यार मेरे पास चेंज नहीं है, तो फिर हमने कहना अच्छा 2-3 बार तो हो गया कि ठीक है यार चेंज नहीं है तो चलो हम कंबाइन कर लेते हैं बिल, ठीक है कोई मसला नहीं, तुम रहने दो, तुम्हारे पास चेंज नहीं है। उसके बाद हमने कहा यार तुम्हारे पास चेंज नहीं है, हमारे पास चेंज है, हमारा छुट्टा पड़ा रहने दो और तुम अपना चेंज हासिल करो। और वहां से फिर डेफिनेटली यही आया होगा सामने से कि नहीं यार ये पैसे खुले हो गए तो शाम तक खर्च हो जाएंगे, लग जाएंगे। एक और बात, आप लोगों से उधार मांगते रहोगे यार वो पैसे देना, क्यों यार मेरे पास चेंज नहीं है, लेकिन अपना 5000 का नोट नहीं तोड़वाया जाएगा। तो ये बात अच्छी बात, खैर ये बात भी है कि जब पैसा आप चेंज करवाओगे तो खर्च होगा, और मेरा ये मानना है कि आप कमाते इसीलिए ही हो कि आप खर्च करो। लेकिन आप जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा आपको अल्लाह ताला और देगा, लेकिन इसलिए ये कंजूसी जो है ना छोड़ दें, और ये कॉन्सेप्ट जो है ना इसको चेंज हो जाए। बन चुका है और आदत पड़ चुकी है, अभी तक 5000 के नोट वॉलेट में बंधे हुए ही पड़े। आपने अभी जो है ना, हम बिल्कुल उनको अभी जो है ना उसको तोड़वाते हैं, अभी हवा लगवाते हैं यहाँ से फ्री होके। अभी जो नाश्ता होगा वो आज इनके पैसों से आएगा, अभी जो है ना लड़के को भेजूंगा। ये तो आज वाला ये जो मीम है ये मुझे महंगा पड़ गया, इन पे बिल्कुल शादी का ये इनको महंगा पड़ गया, क्योंकि इनकी जो कसम है वो आज हमने तोड़वानी है, इसलिए नाश्ता जो है वो आज ये ही मंगवाएंगी अपने 5000 वाले नोट से, ना कि 1000 वाले नोट से। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेगमेंट, मीम की तरफ, और देखते हैं उसमें ऐसा क्या है। मियाँ बीवी में जबरदस्त बहस चल रही थी और लगता था कि बस अब लड़ाई शुरू होगी। शौहर बीवी को मुसलसल दलीलें देकर कायल करने की कोशिश करता रहा, मगर बीवी टस से मस ना हुई। फिर बीवी के एक जुमले ने बहस ही खत्म कर दी, तुम जीतना चाहते हो या जीना चाहते हो। वैसे क्या एक मतलब ना एक प्यार वाले अंदाज में क्या धमकी थी यार कि आप जीतना चाहते हैं या जीना चाहते हैं, मतलब थ्रेट भी कर दिया कि भाई देखो अगर जीतना तो फिर तुम गए आज, और साथ में ये चीज जी नहीं पाओगे, फिर तुम जी भी नहीं पाओगे। अक्सर बेशतर मतलब घरों में ये नोक झोंक चलती रहती। और वैसे नूर आप मुझे बताएं, बीइंग अ फीमेल, क्या कि बीवियां वाकई इतनी सख्त होती हैं कि बात बात पे डंडे उठा लिए, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया? और लड़ाई आपको क्या लगता है क्या बेस होती है, कि शॉपिंग मेन बेस हो सकती है? नहीं, लड़ाई की बेस देखिए, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ लड़ाइयाँ भी रहती हैं, थोड़ी नाचाकी भी होती रहती है, क्योंकि प्यार बहुत ज्यादा होता है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है। ये किस तरह का प्यार है कि भाई तुम जीतना चाहते हो या जीना चाहते हो? ये तो फिर अब एक हीट ऑफ द मोमेंट में आ जाता है ना कि अब बस लड़ाई चल ही पड़ी है तो फिर अब वो खत्म तो किसी ना किसी मकाम तक तो पहुंचानी है ना। लेकिन लड़ाई की वजह ये कोई भी वजह नहीं होती है, कोई भी बात वजह बन सकती है, लेकिन सबसे बढ़कर ये होता है कि मियाँ बीवी का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के क्लोज इस कदर होते हैं कि वो हर चीज पर कंप्लेन कर सकते हैं, हर चीज पर क्वेश्चन कर सकते हैं। आप दूसरे इंसान को इजाजत नहीं देते हो कि आपसे वो हर तरह का पर्सनल क्वेश्चन करे, लेकिन आप अपनी वाइफ को, अपने शौहर को अलाउ करते हो। तो वो जो अलाउ करना है वो करना जरूरी भी है और करना चाहिए भी है। तो वो जो अलाउ करना है ना, उस चक्कर में कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं। तो फिर वही बात आती है कि तुम जीतना चाहते हो या जीना चाहते हो। अगर तो जीना है, मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ तो मैं जीना ही चाहूंगा, मैं हार जाऊंगा। हाँ, ऐसा ही। इसी के साथ मेरे ख्याल में अगली मीम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या है आज।
اگر بل گیٹس کے پاس انسان قابو کرنے والی مائکرو چپ ہوتی تو اس کی بیوی اس سے طلاق نہ لیتی، بس سب خاموشی سے ہی ویکسین لگوا لیں۔ اچھا یہاں پہ وہ ایک مزاق کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، ہمارا کانسیپٹ پایا گیا تھا کہ جو ویکسین لگوائے گا اس کے اندر ایک چپ انسٹال کر دی جائے گی جس سے وہ بل گیٹس کے یا اس کے چلا جائے گا، قبضے میں ہو جائے گا، آپ اس کو فزیکلی اور مینٹلی کنٹرول کر لو گے۔ لیکن بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، واقعی صحیح بات ہے، اگر بل گیٹس کے پاس انسان قابو کرنے والی یار چپ ہوتی کیا اس کی بیوی اس کو ڈائیورس دے کے بیچارہ اس کو باندھ کے نہ بیٹھا ہوتا۔ اور بل گیٹس کی بیوی کے اور اس کی سیپریشن سے ایک یہ مثال بھی سامنے آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں عورت پیسے والے کے ساتھ ہر طرح کا غم، دکھ، تکلیف برداشت کر سکتی ہے، تو وہی بات ہے کہ پیسہ ہر چیز کا مرہم نہیں ہے، نعم البدل نہیں ہے، رشتوں کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے، دینا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں بریک کی طرف، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ رہیے، اسٹے ود اس۔